کچھ اپنے آپ کو اسکالر کہنے والے افراد کہتے ہیں کہ صرف یہ جو روایت ہے یہ شیعوں کی کتابوں کے اندر، شیعہ نیریٹو بھی یہ ہے اصل میں کہ یہ ساری روایتیں چلی ہیں ابان بن ابی عیاش سے، اور ابان بن ابی عیاش یہ بہت کذاب آدمی تھا، بڑا جھوٹا تھا، اور یہ بڑی تہمتیں لگایا کرتا تھا، اور اس نے اپنی طرف سے قصے کہانیاں بتائی۔ پہلی بات تو یہ کہ ابان بن ابی عیاش اس قسم کا نہیں ہے جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ بہت سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے راویوں سے بہت بہتر۔ دوسری بات یہ کہ اگر ابان بن ابی عیاش کو ہم ایک طرف رکھ دیں تو کیا ایک ہی روایت ہے؟ اور ہزاروں راوی ہیں کہ جو اسی واقعے کو بیان کرنے والے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک روایت کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں جو بہت ہی قدیمی کتاب، حتیٰ صحیح بخاری کے جو استاد تھے، امام بخاری کے جو استاد تھے، انہوں نے لکھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کا صرف ہم ایک حصہ آپ کے بیان کر رہے ہیں، جس میں خود خلیفہ ثانی نے جا کر یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر دوبارہ سے علی اور زبیر گھر سیدہ میں جمع ہوئے تو خدا کی قسم میں اس کو آگ لگا دوں گا، اور اس کا ذکر انہوں نے باقاعدہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے گا آپ کے سامنے یہ روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، ملاحظہ کیجیے گا، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 432 پر یہ روایت ہے، جس میں اگر ہم اسٹارٹنگ سے یہ روایت دیکھیں تو دیکھیے کہ اس میں ابان بن ابی عیاش کا کہیں ذکر نہیں ہے، محمد بن بشر نا کا مطلب ہے حدثنا، انہوں نے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن عمر سے، یہاں پر بھی ابان بن ابی عیاش نہیں، حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم انہ حین بوئی لابی بکر، کہیں پر بھی ابان بن ابی عیاش کا نام نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ دوسرے راویوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور جس کے اندر پورا سلسلہ سند مختلف ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار روایات موجود ہیں۔ آگے دیکھیے گا، ہم بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں کہ جب خلیفہ اول کی بیعت کر لی گئی پیغمبر اکرم کے بعد، اور حضرت علی مرتضیٰ اور جناب زبیر جناب شہزادی کونین کے گھر پر آتی تھی تاکہ اس مسئلے کے اندر ایک دوسرے سے مشاورہ کریں اور مشورت کریں، کیونکہ جناب زبیر بھی ایک طرح سے رشتہ دار ہوتے تھے مولا علی علیہ السلام کے۔ تو یہ خبر جب خلیفہ ثانی تک پہنچی تو انہوں نے آ کر شہزادی کو یہ دھمکی دی کہ یا بنت رسول اللہ واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، کہ خدا کی قسم مجھے آپ کے بابا کے علاوہ کسی سے اتنی محبت نہیں تھی، اور آپ کے بابا کے بعد آپ سے سب سے زیادہ مجھے محبت ہے، ویم اللہ، لیکن اس کے باوجود میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ما ذاک بمانع ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتهم ان يحرق عليهم البيت، کہ خدا کی قسم یہ چیز مجھے روکے گی نہیں اس بات سے کہ یہ افراد اگر دوبارہ آپ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اتنی واضح سی بات ہے کہ جو ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین نے ذکر کی۔ تو ذرا ہم ان افراد کو کہیں گے کہ جو اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آ کر لیکچر دینے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑے مفتی اعظم ہو گئے ہیں، تو ذرا اپنے سے پہلے جو مفتیان اعظم تھے اور جو علماء حضرات گزرے تھے ان کی تھوڑی سی تحریر پڑھ لیا کریں اور اس موضوع پر مطالعہ کر لیا کریں، تو پتہ چل جائے گا کہ جناب سیدہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔